السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے، اس کے علاوہ ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اور ہمیں جانا تھا جی مجھے مائکرو ویو اور اپنی جو کچن اپلینسز ہوتی ہیں، مشینری وغیرہ، اس کے لیے ایک ریک چاہیے تھا جس میں چاہتی تھی ایزی ٹو کیری ہو، اس میں رکھا ہوا ہو، میں آرام سے اسے کیری کر لوں اور فوراً جو بھی کام کرنا ہو وہ کر لیا کروں۔ اس کے ساتھ جی ہمارے گھر میں ایک دعوت تھی، اسی وجہ سے میں یہ بھی لے رہی تھی تاکہ اچھی طریقے سے سب کچھ جگہوں پر چلا جائے، ہر چیز اپنی جگہ پر اچھی لگتی ہے۔ تو اسی چکر میں جو ہے وہ میں لینے کے لیے گئی اور بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کو بھی دکھانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی۔ خیر مجھے وہ کافی اچھا مل گیا، 13,000 روپے کا تھا کچن اپلینسز کا ریک، آپ کو آخر ویڈیو میں نظر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ میں نے LCD کنسول لیا تھا اور ایک میں نے ٹی ٹرالی لی تھی۔ تو باقی یہ ہے کہ آج کی ولاگ میں آپ کو بتاؤں کہ مڈل کلاس فیملی کی جو دعوت پریپریشنز ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، تو اس میں آپ آگے وہ دیکھیں گے۔ اور بہت ہی ایزی طریقے سے میں نے کی تھی، مڈل کلاس مطلب کہ بہت ہی ہائی کلاس نہیں ہے ہم لوگ، تو ہماری دعوت میں کیا ہوتا ہے، مینلی ہم لوگ کے جو مین کورس ہوتے ہیں دعوتوں میں مڈل کلاس لوگوں کے، بریانی، قورمہ، روٹی اور میٹھا ہوتا ہے۔ باقی جو اور بھی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لوگ ارینج کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم نے اتنا ہی ارینج کیا تھا۔ تو یہاں پر میں نے مٹن کڑھائی بنائی تھی، کڑھائی ٹائپ کا سالن بنایا تھا کیونکہ تھوڑا سا اس میں بھی شوربہ ضروری تھا، اور بریانی بنائی تھی چکن کی، ساتھ میں نے شیر خورمہ بنایا تھا، مطلب سوئیاں بہت اچھی بنی تھی، اور ماشاءاللہ بہت کچھ ارینج ہو گیا تھا ایک دن پہلے۔ اور صبح سے میں نے کراکریز وغیرہ نکال لی تھی۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کے پاس کراکری کم نہیں ہونی چاہیے، ایک اچھی عورت کی نشانی ہے اس کے پاس صاف ستھری نہیں اور بہت سارے قسم کی کراکری ہوتی ہے کہ آپ کے مہمان، میرے مہمان بہت کم تھے، ٹوٹل 8 بندے تھے، اور میں نے یہاں پر ماشاءاللہ اپنے ایکسٹرا ہی برتن نکال لیے تھے، کیوں؟ تاکہ میں نے کہا کہ کم نہ پڑے، کوئی بھی کچھ مانگے میں فوراً سے دے دوں، نہ کوئی چمچ کی کمی ہونی چاہیے، نہ کوئی ٹرے، نہ کوئی پلیٹ، نہ کوئی کپ کی، تو اور ہر کلاس ہر بندے کا سیپریٹ ہونا چاہیے۔ اس سے جو ہے وہ سلیقہ بھی پتہ چلتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا زیادہ جو ہے وہ اچھی جگہ انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ تو آپ کے پاس اپنے پرسنل گلاس ہونے چاہیے، ہر بندے کا اپنا اپنا۔ اچھا نہیں لگتا کہ آپ گلاس کا ویٹ کرو دسترخوان پہ کہ وہ خالی ہوگا تو ہم پانی آپ پئیں گے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہر پرسن کا ایک گلاس ہونا چاہیے۔ جب دعوت ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کتنے پرسنس ہیں، اس حساب سے آپ گلاس رکھیں۔ خیر یہاں ہم نے جو مسالہ تھا گوشت کو لگا کے رکھا ہوا تھا، شیر خورمہ میرا صبح ہی ریڈی ہو چکا ہوا تھا، بہت ہی لذیذ قسم کا، اور اس کے علاوہ میری بریانی کا مسالہ میں نے رات میں ہی چکن کو لگا کے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا، تو یہ ساری چیزیں رات میں کر دی تھی میں نے میرینیشن والی۔ اب جس پیاز براؤن کرنی ہوں گی اور اپنے کھانے بنانے ہوں گے مجھے، اور کھانا میں نے تقریباً 6 بجے تک پورا پراپر ریڈی کر لیا تھا۔ چاولوں میں ایک کنی چھوڑی تھی اور وہ پوری رات 8 بجے تک دم پہ ہی تھے، تو اگر آپ توا رکھ کے ہلکے آنچ پہ چاولوں کو رکھ لیں تو وہ زیادہ گلتے نہیں ہیں بلکہ وہ گرم رہتے ہیں بریانی آپ کی، اور بہت ہی اچھے اور ٹینڈر اور کھلے کھلے چاول میرے بنے تھے ماشاءاللہ، وہ تو آپ آگے دیکھ ہی لیں گے۔ تو جی یہی پریپریشن تھی ولاگ میں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں میرا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگا کہ میاں بیوی میں جو ہے وہ کیسے رشتے کو چلایا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی میں آپ کو ولاگ میں بتاؤں گی۔ تو خیر آپ نے ایک دن پہلے ہی ساری چیزوں کی میرینیشن کر لینی ہے، اگر آپ کے گھر پہ دعوت ہے، اگر آپ چکن مٹن جو بھی چیزیں بنا رہے ہو اس کی میرینیشن کر لو۔ میں تو کہتی ہوں آپ کچھ بھی بنا رہے ہو میرینیشن بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کباب بھی بنا رہے ہو تو اس کا بھی آپ بیٹر بنا کے رکھ لو، تو بہت ایزی رہتا ہے آپ کے لیے۔ تو رات میں کیا کرنا ہوگا، آپ کو چکن بریانی کا مسالہ اور دہی اور ان کو دھو دھا کے اس میں لیمن کا جوس ڈال کے، چکن بریانی کا مسالہ ڈال کے، دہی ڈال کے تو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیں، وہ وہیں کی وہیں رہے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اگر مٹن بنانا ہے تو اس کو بھی آپ میرینیٹ کر لو، آپ چاہے کچھ بھی بنا رہے ہو، چاہے آپ قورمہ بنا رہے ہو، چاہے آپ مٹن کی کوئی اور چیز بنا رہے ہو، سالن بنا رہے ہو، آپ کنہ بنا رہے ہو، ایوری تھنگ نیڈس ٹو میرینیٹ، ہر چیز کو میرینیٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ بہت ہی ذائقے دار کھانا بن جائے۔ تو یہاں ہمارا جی 4 بجے بریانی کا مسالہ بالکل ریڈی ہو گیا تھا، میں نے کہا میں سب ریڈی کر کے رکھوں تاکہ میں ٹائم پہ چاول ڈالوں، اور مہمان جب آئے لٹرلی مہمانوں کے آنے سے پہلے میں شاور بھی لے چکی تھی، میرے بچے بھی ریڈی تھے، میں بھی ریڈی تھی، میرے دسترخوان بالکل ریڈی تھے کہ آپ آئیں تھوڑی دیر بیٹھیں اور اسی ٹائم
جو ہے وہ کھانا کھائیں، ڈنر کریں۔ خیر ایک اور بات جو ہم مڈل کلاس فیملیز میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب مہمان آتے ہیں تو ہم لوگ بہت لیٹ کھانا لگاتے ہیں، اور لیٹ کھانا لگانے کے بعد جو ہے وہ ہمارے برتن وغیرہ جو ہے وہ ہم لوگ اینڈ میں لگا رہے ہوتے ہیں، تو مہمانوں کو بھی اٹھا کے پلیٹس رکھنی پڑ رہی ہوتی ہیں، تو باٹلس رکھنی پڑ رہی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے دعوت رکھی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر میں کھانا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے پریپریشن میں اپنے دسترخوان ریڈی کر لینے ہیں، ان پہ پلیٹس رکھ لینی ہے، ایک بڑی پلیٹ جو کہ ہوتی ہے رائس پلیٹ، اس کے بعد آپ نے ڈیپ پلیٹ رکھنی ہے جو کہ ہوگی سالن کی پلیٹ، اس کے اوپر آپ نے ایک باؤل رکھ لینا ہے جس پہ جو ہے وہ آپ کا ہوگا جی میٹھے کا باؤل، ساتھ ہی آپ نے ایک اسپون رکھ لینا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ فورک بھی رکھ لیں، اور ایک چھوٹا اسپون اگر ہے تو وہ بھی رکھ لیں میٹھے کے لیے۔ تو جی یہاں پر جو ہے وہ میں اپنے قورمے کی تیاری کر رہی ہوں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں، اس سے آپ کی دعوت اچھی ہو جائے گی، ہوپ سو، اور اس میں جو ہے وہ ایک ہڑبڑی نہیں ہوگی۔ میں نے دیکھا میں کسی کی بھی دعوت میں جاؤں نا، ایک ہڑبڑی سی ہو جاتی ہے کھانے کے ٹائم پہ، یہ دو وہ دو، مردوں میں یہ پہلے دے دو، فلانے کو پہلے نہیں۔ میرا کھانا ماشاءاللہ ایک ساتھ لگا تھا، میرے جینٹس میں بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی، میں نے ڈشز فل کر دی تھیں، بس ہم نے جا کے ٹی ٹرالی میں ڈشز رکھی اور ڈرائنگ روم میں لے گئے مردوں کی، اور وہیں سے اٹھا کے انہوں نے اپنی جگہ پہ رکھی اور کھانا شروع کر دیا۔ نہ ہی تو کسی نے چمچ کے لیے ڈسٹرب کیا، نہ ہی کسی نے پلیٹس کے لیے۔ تو پلیز پہلے دعوت میں آپ یہ ساری چیزیں کر لیا کریں کہ کتنے لوگ ہیں آپ کے، افراد کے حساب سے اپنا ڈنر سیٹ نکالیں، اس کی کوانٹٹی کو پورا کریں۔ تو میں نے یہی کیا تھا، اور میں یہی کرتی ہوں، میں جب بھی دعوت کو کرتی ہوں تو میں یہ ساری چیزوں کو کرتی ہوں، اور یہ آپ کو بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے ہڑبڑی نہیں ہوگی، اس سے جلد بازی نہیں ہوگی، اس سے وہ نہیں ہوگا کہ جو اینڈ ٹائم پہ ہم چیزیں مانگتے ہیں نا سب سے، اور سب جو ہے وہ، اور پھر سب سے بڑی بات جو گلاس کی بات ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لٹرلی وہ ایک گلاس ہوتا ہے، وہ سب کے منہ کو لگتا ہے، اسی میں کولڈ ڈرنک ہے، اسی میں پانی ہے، نہیں اچھا لگتا۔ آپ نہیں بلاؤ زیادہ لوگ، اگر آپ کے گھر میں اتنی زیادہ کراکری نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کم بلاؤ۔ اب میں جس طریقے سے میں نے ابھی جو ہے 3 کپلس کی دعوت کی تھی، تو وہ تھے، اور ساتھ میرے ساس سسر تھے، تو یہ تھوڑے ہی افراد تھے۔ میں نے حالانکہ اپنی نندوں کو بھی بلانا ہے، اور میں نے حالانکہ اپنے ہسبینڈ کے فیملی دوست ہیں ان کی فیملی کو بھی بلانا ہے، لیکن کیونکہ میرے پاس اتنی زیادہ کراکری نہیں تھی جو اتنے زیادہ لوگوں کے لیے میں بنا سکوں، تو میں نے ان کو نہیں بلایا، ٹھیک ہے؟ کراکری کے علاوہ میرا گھر بھی اتنے زیادہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دعوت مینیج کر لو، تھوڑے تھوڑے لوگوں کو بلا لو، اور پھر آپ نیکسٹ ڈے دوسروں کو بلا لو۔ یہ بیٹر دین کہ آپ گھر میں رش کش لگوا لو، اور گھر میں شور شرابہ لگوا لو، اور چیزیں آپ کی الگ ٹوٹ رہی ہوں، اور ڈھنگ آپ کو کوئی آ نہ رہا ہو، اور آپ کی دعوت خراب ہو رہی ہو۔ سو ستھرا سا کھانا بناؤ، ستھرا سا گھر کی صفائی رکھو، ستھرا سا ڈائننگ ٹیبل مطلب ڈائننگ ایریا سیٹ کرو، ڈنر کے لیے بہت اچھے سے جو ہے وہ دسترخوان ریڈی رکھو، ڈسپوزیبل دسترخوان رکھو، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو یہاں میری بریانی کو دیکھیں دم لگ گیا ہے، لیکن یہ ابھی دم پر ہی رہے گی مسلسل رات 8 بجے تک، 6 بجے سے لے کے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو گل چکے ہوں گے، بالکل نہیں گلتے، بیچ میں دم آپ کھولتے رہو، چاول گرم رہے گا آپ کا کیونکہ نیچے توا ہے، اور اس سے آپ کے چاول ٹوٹیں گے بھی نہیں۔ آپ دیکھیں بالکل کھلا چاول بنائیے، دیکھیں ماشاءاللہ بالکل کھلا چاول ہے، مکس ہوگا تو پھر یہ بریانی کا جو ٹیسٹ تھا نا بہت زبردست بنی تھی ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2 کلو چاول، 2 کلو مرغی تھی، اور پکنے کے بعد یہ ہو گئی جی 5 کلو کی، کیونکہ چاول بھی پھولتا ہے اور چکن بھی ایڈ ہو جاتی ہے، تو وہ ہمارا 5 کلو کی جو ہے بریانی تھی۔ لسان پاستا میں نے بیک کیا تھا، اور وہ فریشلی بیک کر لیا تھا میں نے، بہت مزیدار، بہت اچھا بنا تھا، اور بریانی بنی ہوئی تھی، قورمہ بھی بہت زبردست بن گیا تھا میرا ماشاءاللہ سے، تو بہت اچھے سے میری دعوت جو ہے وہ ہو گئی تھی۔ تو ہمیشہ سے دعوت ہو آپ کے گھر میں تو ایک دن پہلے پریپریشن کرنی ہے، اس کے علاوہ مہمانوں کے آنے سے پہلے دسترخوانوں پہ ایک ایک چیز رکھ لینی ہے، گلاس سب کے اپنی پلیٹس ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے۔ اور اگر آپ مرد عورتیں ساتھ کھاتے ہو تو آپ اس حساب سے، اور اگر الگ کھاتے ہو تو ایک روم سیٹ کر کے۔ اب میں نے یہاں چٹائیاں بچھا دی، ایز اے مڈل کلاس لوگ ہم لوگ یہ بچھاتے ہیں تاکہ کچھ گرے تو میرا فرش دھندلا اور چکنا نہ ہو، تو میرے گھر میں گندگی بالکل نہیں بنی تھی۔ 4 افراد یہاں آ جائیں گے، 4 وہاں آ جائیں گے، لیکن میں نے ایکسٹرا ڈنر سیٹ بھی نکالے ہوئے تھے، ان کی بھی پلیٹس بنا کے رکھ دی تھی کہ اگر کوئی زیادہ آ جائیں، کوئی اور بھی آ جائے تو آپ کو شرمندگی نہیں ہو، آپ کے پاس سیٹ بنے ہوئے ہوں۔ سیٹ کا مقصد کیا ہے؟ بڑی پلیٹ رائس کی، ڈیپ پلیٹ اور باؤل اور چمچ، تو یہ سب کا اپنا اپنا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ جو ہے سیٹنگ ہو چکی ہے مردوں کی، اور خیر ہے اگر دسترخوان لگا اور آپ باتیں کر رہے ہو نا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب میں تو سب سے پہلے پریفر کرتی ہوں کہ آپ کھانا لگا لو، کھانا کھا لو، اس کے بعد آپ باتیں کرو مزے سے بیٹھ کے، بہت ہی ٹائم ہوتا ہے، کھانا بہت مین چیز ہے، وہ آپ پہلے کھلا لو تو وہ بہتر ہے۔ تو خیر یہی تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں میری ٹپس بھی پسند آئی ہوں گی، اور یہ سارے ڈشز میں نے فل کر لی تھی، اور ایزیلی ہم لوگوں نے کھانا کھایا، کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔
امید کرتی ہوں میرا سسٹم اچھا لگا ہوگا، میرا گھر پیارا لگا ہوگا آپ کو. امید کرتی ہوں آپ کو میرا کھانا پکانا کا اسٹائل پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.